يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہاں آ کر اور اس مسجد کے ماحول کو کئی دنوں سے سن رہا تھا اور الحمدللہ بھی آ کر یہاں دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے عزیز جناب ادریس بھائی نے بہت اچھے طریقے سے خوف خدا اور دین پر استقامت، ماحول پر استقامت، ظاہر اور باطن کو ایک رکھنے کے متعلق بڑی پیاری اور رقت انگیز باتیں ارشاد فرمائی۔ خطبے کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم مومن کا ہتھیار ہے، علم ہی کے ذریعے انسان ایک اچھا شہری، ایک اچھا مومن، ایک اچھا مسلمان اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر ابھر سکتا ہے۔ علم کے بے شمار فضائل ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات تو کئی دنوں سے یہاں کورس میں ہیں اور اس کے متعلق کئی چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے پہنچ رہی ہوگی۔ علم کا حصول، علم کا طلب کرنا آج بہت آسان ہو گیا ہے۔ اسلاف کے زمانے کو دیکھیں، بلکہ قریب کے ماضی کو بھی دیکھیں تو علم کے راستے حصول دین کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں حصول علم کے لیے اسباب مہیا کرنے میں ہماری اور آپ کی تحریک دعوت اسلامی نے جو رول ادا کیا ہے، اور صرف ایک دو ملک نہیں بلکہ ورلڈ کے تقریباً 200 ملک میں اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچانے کے اندر بڑی جد و جہد اور محنتیں جو کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ حصول علم کے لیے جتنی بھی کارکردگیاں ہیں یا 12 مدنی کام جو ہیں، آپ چوک درس کو دیکھ لیں، آپ مسجد درس کو دیکھ لیں، آپ کورسز کو دیکھ لیں، آپ مدنی چینل کو دیکھ لیں اور علاقائی دورے کو دیکھ لیں، یعنی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہے
اس میں نچوڑ جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا سینہ علم کی روشنی سے منور ہو جائے۔ آپ حضرات جو یہاں 63 دن کے کورس میں مختلف شہروں سے، مختلف جگہوں سے، گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال چھوڑ کر آپ جو یہاں آ کر کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی طلب علم کی کوشش ہے اور علم دین کے حصول کے خاطر آپ یہاں آئے ہیں، اور بہت بڑی خوشخبری کی آپ حقدار ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہمارے ادریس بھائی نے بتایا اور مجھے بہت اچھی بات لگی کہ جس طرح آپ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کریں، اللہ کی رضا کی خاطر سنتوں کی پیروی کریں، مدنی حلیے کے اندر زندگی گزاریں، اور پورے 63 دن تک آپ کے سینے کے اندر یہ ٹیلنٹ علماء کرام اور آپ کے جو یہاں اساتذہ ہیں وہ اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ سچے پکے 100% عاشق رسول بن جائیں۔ لیکن اس کورس کے پورا ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں گے، ابھی جو یہ امتحان ہوا ہے، ابھی امتحان یہ ایک ظاہری امتحان ہے، لیکن اصل امتحان آپ کا یہاں سے لوٹنے کے بعد ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزمائش مومن ہی کی ہوتی ہے، مومن ہی آزمایا جاتا ہے۔ اس طرح کے ماحول سے لوٹنے کے بعد شیطان پورا زور اس بندے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اس کے دوست، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو اس ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، وہ اس کو واپس اپنی طرف کھینچنے کی اور اپنے جیسا ہو جانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور کہ بھائی اب تو یہ مولانا بن گیا ہے، اب تو اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اب تو اس نے یہ کر لیا ہے، اور طرح طرح کی مطلب شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ آپ واپس اس ماحول سے اپنے اصل اور پرانے اور سنتوں کے مخالف ماحول کے اندر واپس چلے جائیں۔ یہ شیطان آپ کے پیچھے خوب محنت کرے گا، لیکن آپ کو استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہے، اور یہ طے کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میں تو کیا، میری آنے والی نسلیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلام بن کر میرے گھر آئے۔ آپ کو وہاں لوٹ کر جانے کے بعد یہاں آپ کو درس سکھایا جاتا ہے، درس دینا سکھایا جاتا ہے، سنتوں کی پابندی کی جاتی ہے، امام کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ یہ آپ کا امتحان جب آپ لوٹ کر جائیں گے تو آپ کو ان سب کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہے، اور جس طرح کسی کی کوشش سے، کسی کی محنت سے آپ یہاں آئے ہیں، کسی نے تو آپ کو ترغیب دلائی ہوگی، کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کسی نے آپ کو راستہ دکھایا ہوگا کہ یہ کورس کر لو، بڑی اچھا ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، طہارت وغیرہ کے طریقے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ عملی طور پر سنتوں کے مطابق آپ کو آ جائے گا۔ کسی کی کوشش سے آپ یہاں آئے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت نے بتایا کہ آپ کو جا کر ایسی کوشش کرنی ہے
کہ جس طرح میں کسی کی کوشش سے کورس کر کے آیا ہوں، کوئی ایک اسلامی بھائی کم از کم میری کوشش سے بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور اس پر استقامت، کسی بھی چیز پر استقامت یعنی عبدالبھائی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، کسی چیز پر خان صاحب شبیر بھائی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز پر قائم رہنا، اس کا نام ہے استقامت۔ آدمی زندگی بھر کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے اور اس کی اپنی یہ سوچ رہتی ہے کہ میں اس کے اوپر ہمیشہ اس پر قائم رہوں، میرا کاروبار ہمیشہ ایسا ہی چلے، میری عزت ہمیشہ ایسی ہی رہے، میں اس کام کو مرتے دم تک نبھاتا رہوں، مرتے دم تک یہ کرتا رہوں۔ اس طرح ہر کسی کو استقامت کی امید ہوتی ہے، لہٰذا دین کے معاملے میں بھی ہمیں استقامت کے لیے کیا کرنا ہے؟ دوسرے کاموں میں آدمی استقامت اور مضبوطی سے اس شے کو پکڑے رکھنے کی خاطر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کوئی کاروبار میں استقامت، کوئی دکان کسی نے شروع کی ہے تو دکان کو پورا وقت دیتا ہے، نوکری کو اس کا پورا وقت دیا جاتا ہے، کاروبار کو پورا وقت دیا جاتا ہے، ہر کام کو پورا وقت دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ میں سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں اور میرا یہ حلیہ میرے مرتے دم تک سلامت رہے اور استقامت مجھے نصیب ہو، تو آپ کو اسی کاموں میں لگا رہنا پڑے گا۔ آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں ایک درس تو اپنے گھر میں کم سے کم دوں گا، ایک درس تو میں مسجد کے اندر کسی نہ کسی مسجد کے اندر پہنچ کر دوں گا، ایک فوک درس بھی دوں گا، صبح اٹھ کر صدائے مدینہ لگانے کے لیے پورے علاقے کے اندر بلند آواز سے اٹھ کر جاتا ہوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن اپنے گھر جانے کے بعد بھی میرے دوستوں کو ساتھ لے کر اگر کوئی نہیں آیا تو میں خود اپنے علاقے کے اندر صبح میں اٹھ کر جاؤں گا کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے جلدی کھڑے ہو جائیے، نماز کی فضیلت اور اس کے جو ہماری تحریک کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ میں اس میں لگا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات استقامت کے لیے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو مدنی چینل کو پکڑے رکھیے گا۔ الحمدللہ یہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو سب کچھ کروائے گا۔ اور مدنی انعامات کا رسالہ آدمی ہر ایک شخص، یہ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے شاید یہاں سے ہمارے خان صاحب نے نہ سمجھ سکتے ہو۔ خان صاحب ایک بک ہے چھوٹی سی جس میں 72 کام ہیں کہ آج آپ آ گئی رو، آج آپ آ گئی رو، آج آپ آ گئی رو، یہ نیک عمل کا رسالہ۔ اور زبان پر چڑھنے میں تھوڑی دیر لگے گی، دعا کریں۔ اس میں یہ سب دیا ہے کہ کیا آپ نے آج کچھ نہ کچھ جائز کاموں کے لیے کم از کم اچھی نیت کی۔ اس طرح اس میں 72 ایسے کام کیے ہیں، اگر آپ نے نیت کی ہے تو رائٹ کرو، نہیں نیت کی ہے تو جو نہیں کا نشان ہے وہ کرو۔ یہ پورے 72 کام یہ جو ہے 8:05 کو یہ اپنا محاسبہ ہے، اپنا حساب ہے۔ ایک دکاندار، ایک میڈیکل والا، آپ 5 روپے کی گولی لے کر آتے ہیں، فون کاغذ بھی کرتے ہیں۔ ایک نوکری کرنے والا گھر آتا ہے اور اس کی حاضری پترک میں نوٹ کر لیتا ہے، آج اپنے کیلی پارٹی گئی خان صاحب، آج آ گئی رو، آج آ گئی رو۔ محاسبہ اس کو کہتے ہیں، حساب۔ ہر دکان والا رات کو حساب کرتا ہے کہ اتنی بکری ہوئی، اتنا مال آیا، یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔
ہر ایک لاری والا ہے، فروٹ بیچتا ہے سڑک کے کنارے، وہ بھی اس بات کا تو حساب رکھتا ہے کہ کل اتنا مال اٹھایا تھا، اتنا مال نکلا، ابھی اتنا مال بچا ہوا ہے، اور کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ جو ہے نا ہمارے دین کے محاسبے کے لیے یہ جو نیک اعمال کا رسالہ بنایا گیا ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے 5 نمازیں بعد جماعت پڑھی یا نہیں پڑھی۔ رات کو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کسی اچھے کاموں کی نیت آج کی یا چھوٹ گئی، میں نے کسی کو نماز کی دعوت دی یا نہیں دی۔ اس طرح یہ اپنے آپ کا محاسبہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ حساب کرتے ہیں، لیکن اپنی دینداری کا حساب نہیں کرتے ہیں، اسی کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ باقی سارے حساب ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ حساب محاسبہ کیجئے کہ آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، آج ہم نے لوگوں کے سلام کا جواب دیا، کتنے اچھے کام کے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اس کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ جنت کی راہ بھی ہموار کر دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب قدیر تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی ماحول سے لگے رہنے، مدنی چینل کو دیکھتے رہنے اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے کچھ پروگرامز ہیں جس کو میں ہمیشہ اعلان کرتے رہتا ہوں، وہ بڑے دلچسپ ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس کو قضا نہ کریں تب بھی آپ کو اور ہم سب کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ آپ نے نعت خوانی میں لوگوں کو جھومتے ہوئے اور نوٹے اڑاتے ہوئے دیکھا ہوگا شبیر بھائی، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نعت خوانی ہو اور عشق رسول کی شمع ہمارے دل میں جلے اور رسول اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو بہیں، تو آپ کو مدنی چینل پہ ہونے والا ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جو نعت خوانی کا پروگرام ہر اتوار کو آتا ہے اس کو آپ دیکھیے۔ آج بھی تو کل انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہوگا اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے۔ اس طرح صبح میں ایک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ پروگرام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہر جمعے کے دن نگران شورا کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور یہ اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں اور یہ بڑا برکت والا بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ اور ایک مدنی مذاکرہ جو ہر اتوار کو امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے۔ اور ابھی ذہنی آزمائش چل رہا ہے، پری کوارٹر فائنل پورا ہوئے ہیں اور ابھی 8 دنیں ہو گئی ہے اور مجھے بھی پابندی کے ساتھ اس کو دیکھنے کی یہ ہے، تو میں اس کی بھی آپ سب کو کہوں گا کہ اگر گھر پہ ٹی وی پہ نہیں آتی مدنی چینل تو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے۔ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی نے یوٹیوب کو، انسٹاگرام کو، ٹویٹر کو، فلاں کو اس کے جتنے فیوچر ہیں سب کے اوپر مہر لگا کے رکھی، ہر جگہ آپ کو دعوت اسلامی کے پروگرام ملیں گے۔ ہمت کیجیے دوسری چیزیں دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں استقامت عطا کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔